الحمدللہ رب العالمین. بند کر دو, آواز آتی ہے, کھلا رہتا ہے. آزاد. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم افشوا السلام تسلموا. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ احسان و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے یہاں ہم دین کی بات کرنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں, اور آپ لوگوں کو دیکھ کر تھوڑا مجھے ایک عجیب سی کیفیت بھی اور خوشی بھی. کیفیت تو یہ عجیب جو ہے کہ لوگوں کو دین سے مطلب بیزاری اتنا کیوں ہو گئی کہ لوگ دین کی بات سننا نہیں چاہتے, ہے نا. بڑا مشکل ہو گیا. دنیا کے رنگینیوں میں ایسا کھو گئے کہ دین کی باتیں اچھی نہیں لگتی, لیکن حقیقت میں آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب پوری دنیا رنگینیوں میں کھوئی ہوئی ہو اور ہم دو چار لوگ بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کی بات کر رہے ہوں, آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ رب العالمین کس قدر خوش ہو رہا ہوگا. اور ممکن ہو کہ فرشتوں کو مخاطب کے کہہ رہا ہو, ممکن ہے, کیونکہ اللہ کبھی تذکرہ کرتا نا فرشتوں سے کہ دیکھو میرا فلاں بندہ ہے, تنہائی میں ہے, اس کو کوئی نہیں دیکھتا ہے, لیکن پھر بھی مجھے یاد کر رہا. تو ممکن ہو کہ اللہ فرشتوں کو مخاطب کے کہہ رہا ہو کہ دیکھو اس وقت انڈیا کے حالات ایسے ہیں اور لوگ پوری کس قدر مطلب مگن ہیں, لیکن دو چار ہمارے بندے اب بھی ہیں جو ہمیں یاد کر رہے ہیں. تو حقیقت میں یہ قابل مبارکباد. تو دیکھو آج میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی باتیں ہیں کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو یہ کہ ہم بلاؤں سے بچ سکتے ہیں. ہر کوئی بلا مصیبت سے بچنا چاہتا ہے, اور بھی بہت سارے فوائد ہیں. انہیں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ ہم آپس میں محبت کرنے لگ جائیں گے. ہماری یہ بہت بڑی بیماری ہے نا کہ آپس میں محبت نہیں کرنے پاتے. اپن دینداروں کی بات کر لیتے ہیں, غیروں کی بات, جس کا دل ہی خراب اس کی بات چھوڑ دوں. لیکن ہم دینداروں کے اندر بھی بیماری ہے کہ جو ہے نا کہ مومن کے لیے مطلب کہ ایک آدمی اگر مومن کے جسم کی طرح ہوتا ہے, ایک مومن جسم کی طرح ہوتا ہے, یعنی اگر جسم کا کوئی حصہ دکھے تو پورا بدن کیا ہوتا ہے, تکلیف مبتلا ہو جاتا ہے. تو ایسے ایک مسلمان اگر تکلیف مبتلا ہو تو دوسرے مسلمان بھی کرائے اٹھے. یہ کیفیت ہونی چاہیے نا. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ایک مومن کو دوسرے مومن سے حقیقی طور پر محبت پیدا ہو جائے. ایک انسان کو اپنے باڈی سے محبت ہوتی ہے نا, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کہے صاحب ایک ہاتھ سے تو محبت کرتا ہوں دوسرے سے نہیں کرتا ہوں, کان سے تو محبت کرتا ہوں لیکن دوسرے, ایسا ہے نہیں. یہی وجہ ہے کہ جسم کا کوئی بھی پارٹ جب دکھتا ہے نا تو پورا بدن کرا اڑتا ہے. تو ایسے مومن کا معاملہ کہ ایک مومن اگر تکلیف مبتلا ہو جائے تو دوسرا مومن اس کی تکلیف کو دیکھ کر کرا اٹھے. لیکن ہوتا کیا, بڑھیا ہو گیا آج مجھے سامنے والا پریشان ہے تو مجھے خوشی ہوتی ہے. ایک دم الٹا ہو رہا. یہ گندے دل کی پہچان ہے. اپنا اپنا جائزہ لے کہ ہمارے دل کی سدھار کتنی ہوئی. آپ کسی کو تکلیف دیکھیں تو آپ کہیں اللہ رحم پر, آپ کے دل سے اس پر رحم کی دعائیں نکلیں تو سمجھ جائیے کہ الحمدللہ آپ کا دل کیا ہے, پاک و صاف. تو ایک اس میں جو راز ہے وہ یہ ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، اس کا جو فائدہ ہے کہ سلام کو عام کرو۔ عام کا مطلب ہے نا کہ بھئی پوری تفصیل ہے، ملاقات آپ کرو کسی سے تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ سلام۔ اب دیکھیں دنیا میں ہر قوم کا آپس میں ملاقات کے ایک طریقہ ہے۔ اب دیکھیں نا کوئی غیر مسلموں میں ملتا ہے آپس میں تو نمسکار کرتا ہے، کوئی جھکتا ہے، کوئی الگ الگ طریقے ہیں، ہر قوم میں ہے۔ تو ایسے اسلام نے بھی مسلمانوں کو دیا کہ جب آپس میں تم ملاقات کرو تو پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ سلام ہونا چاہیے، ہے نا؟ سب کو پتا ہے سلام ہونا چاہیے۔ اچھا آگے آپ نے فرمایا اب سلام کو عام کرو۔ عام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ملنے والے سے، آپ گھر پہ آئیں تب بھی سلام، گھر سے جائیں تب سلام، کسی بھی مسلمان سے ملیں تو پہلا کام کیا ہونا چاہیے؟ سلام ہونا چاہیے۔ لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ چیز مارکیٹ سے شارٹ ہے، بہت کم چند لوگ ہیں جو اس کا اہتمام کرتے ہیں، ورنہ ایسے چل رہے ہیں۔ تو سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عام کرو، یعنی خوب پھیلاؤ۔ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تسلمو، فائدہ یہ ہوگا کہ تم محفوظ ہو جاؤ گے، یعنی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ کتنا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، اس میں کوئی شبہ تو نہیں نا کہ تم محفوظ ہو جاؤ گے، یعنی گویا وہ بندہ جو سلام کو عام کرتا ہے تو گویا اللہ کی حفاظت میں آ گئے، محفوظ، ہر چیز سے محفوظ، ہر بلا سے محفوظ، ہر مصیبت سے محفوظ، ہر آفت سے محفوظ، جس سے بھی آدمی کو تکلیف ہو اس سے کیا وہ محفوظ ہو سکتا ہے۔ اچھا ایسی باتیں سننے کے بعد نا ہمارے دماغ میں کراس کوشچن پیدا ہوتا ہے نا، یار میں تو بہت سلام کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں کبھی کبھی بخار مبتلا ہو جاتا ہوں، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یار میں تو سلام اتنا کرتا ہوں لیکن فلاں ٹائم میں گاڑی سے جا رہا تھا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں تو محفوظ نہیں ہوا نا، ایسے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ جس مصیبت میں مبتلا ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میں سلام کو بھی عام کرتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام کو عام کرو گے تو محفوظ کر دیے جاؤ گے، پھر بھی میں مصیبت میں پڑ گیا تو آپ سمجھیں کہ آپ بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے تھے، اس سلام کو عام کرنے کی وجہ سے آپ چھوٹی مصیبت سے دوچار ہوئے۔ ابھی ہم لوگ کافی دن ہو گیا، مہینے سے اوپر ہو گئے، سیکر سے آ رہے تھے گاڑی سے، تو ایک ٹکرا گئے تھے، تو ہم سارے لوگ الحمدللہ مطلب پابند لوگ تھے، دیندار لوگ تھے، تو بعد میں لوگوں نے کہا لگتا ہم لوگ یہ سفر کی دعا نہیں پڑھے کیا، کیوں حادثہ ایسے کیسے ہو گیا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں پڑھے تو سب پڑھے ہیں۔ تو اس میں پھر یہی بات آئی کہ جو حادثہ ہونے والا تھا نا وہ بڑا خطرناک قسم کا ہونے والا تھا، لیکن اس دعاؤں کی برکت کا نتیجہ ہے کہ چھوٹے موٹے حادثے میں آپ بچ گئے۔ تو آپ اگر یہ اہتمام کرتے ہیں تو اگر شیطان دماغ میں ڈالتا ہے یار کیا یہ مطلب لوجی لے کے چل رہے ہو، کہتے ہو کہ سلام کرو گے تو محفوظ کر دے جاؤ گے، لیکن تم تو آئے دن مصیبت میں رہتے ہو، تو یہ سمجھ لو کہ بڑی بڑی مصیبتوں سے آپ بچا کر کے چھوٹے مصیبتوں سے دو چار کر دی جاتے ہو۔ تو سلام کا ایک فائدہ، آپ سلام عام کرو گے تو فائدہ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ محفوظ کر دیے جاؤ گے ہر اعتبار سے۔ اسی کے تعلق سے ایک دوسری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم تحابوا، تم سلام کو آپس میں عام کرو، سلام کو آپس میں کیا کرو؟ عام کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ پہلے ہم نے کہا نا کہ محفوظ بھی نہیں ہے، لیکن ہر انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ محفوظ کر دی جائے، تو یہ کہاں سے ملا؟ سلام عام کرنے سے۔ دوسرا فائدہ کہ اگر آپ سلام کو عام کرو گے تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہر کوئی چاہتا نا کہ ہم چار بھائی ہیں تو چاروں محبت سے رہیں، لیکن ہے کیا؟ ہے ہی نہیں، ہے نا؟ ایک گھر میں چار فیملی والے ہیں تو بھائی گھر کا جو مکھیا وہ چاہتے ہیں ہمارے چاروں فیملی والے بڑے پیار محبت سے رہیں، چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہر گھر کی کہانی ہے، لیکن ہو ہی نہیں رہا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے یہ بیماری لگی ہے کہ ہم سلام آپس میں نہیں کرتے ہیں، ہم امام صاحب کو دیکھ کر کے تو سلام کر لیتے ہیں، ہے نا؟ لیکن گھر میں بھائی صاحب ہیں سلام نہیں کرتے، محترمہ ہے، محترمہ کو ہم دونوں سلام کریں گے، محترمہ ہم کو سلام کریں تو چلے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ باہر سے آئیں گھر میں سلام کریں، چاہے محترمہ ہو چاہے محترم ہو۔ آپ دیکھیں
کم دیندار ہیں کہ بیٹا آیا جوان اور والد صاحب کو سلام کر لیا. اب کم دیندار طبقہ ہے تھوڑا بہت. ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے آیا گھر میں ایسا لگتا ہے کہ کوئی چور چپکے سے آیا اور کہیں دم دبا کر کے بیٹھ گیا. ایسے ہی چل رہا ہے نا گاڑی. تو نتیجہ کیا ہے؟ گھروں میں کیا ہے؟ محبت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ قربان جائے کتنا مطلب اچھا فارمولہ دیا ہے فطرت کے اعتبار سے کہ ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم آپس میں مل کے رہیں, محبت کے ساتھ رہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ سلام کو آپس میں عام کرو تو تم محبت کرنے لگ جاؤ گے. ہر کوئی یہ چاہتا محبت کرنے لگ جاؤ گے. اور آپ دیکھیں نا دیگر مذاہب اور اقوام کے پاس ملاقات کرنے کے جو طریقے ہیں الگ الگ ہیں, ہمارے پاس بھی ہے, لیکن ہمارے پاس جو ہے نا ویسا کسی کے پاس نہیں. آپ دیکھیں نمسکار لوگ کرتے ہیں نا غیروں کے یہاں. نمسکار مطلب کہ ہم آپ کے سامنے جھک رہے ہیں. اسلام کہتا ہے آپ کو جھکنا نہیں ہے. وہ بھی انسان آپ بھی انسان, کیوں جھک رہے ہو یار؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ جب تم ملاقات کرو تو سلام ملاؤ, ملاقات مصافحہ کرو, سلام ملاؤ کرو. اور اگر مصافحہ نہیں تو کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتنا پیارا جملہ ہے. کسی کے پاس ایسا میٹھا جملہ نہیں ہے. کسی کے پاس نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنا میٹھا جملہ ہے. معنی پر آپ غور کریں کہ ایک مومن جب دوسرے سے ملتا ہے تو اس کو کہتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو, اس کی رحمت ہو اور اس کی طرف سے برکت نازل ہو. کتنے دعا دے دیا, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو اور اللہ کی جانب سے برکت. ایک مومن دوسرے سے ملا. اچھا اب وہ سامنے والا کیا جواب دیتا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی واپس یہی دعا اس بندے کے لیے. اب بتائیں ہر مومن ایک دوسرے سے ایسا ملے اور یہ دعا کہے تو آپ بتائیں محبت قائم ہوگی کہ نہیں قائم ہوگی؟ اب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں دیکھ رہے ہیں امام سے سلام پڑھتے ہیں, آپ بھی سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, ایسے کرتے ہیں نا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں. علم نے لکھا ہے کہ یہ دائیں بائیں منڈا کیوں گھما رہے ہو؟ کہہ رہے اس کی جو لاجک وہ یہی ہے کہ امام صاحب دائیں طرف منہ کر کے سلام پھیرے, اس کا مطلب کہہ رہے ہیں کہ دائیں طرف والوں تم پر اللہ کی جانب سے سلامت ہو, تم پر رحمت ہو, اس کی جانب سے تم پر برکت ہو. اور بائیں طرف والوں کے لیے بھی ایسا ہی کر, یہ دعا کا کلمہ ہے اور ہر کوئی ایسا کر رہا ہے. لیکن ایک چیز آپ یہاں بھی مطلب کراس کوسچن پیدا ہوتا ہے, کیا نماز میں ہم سلام ایک دوسرے کو دعائیں دیتے ہیں اور ہم ایمان والے بھی آپس میں ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, تو جو سلام نہیں کرتا ان کے اندر محبت نہ ہو تو سمجھ میں آ رہی ہے نا, کیونکہ محبت کا فارمولہ ہی انہوں نے نہیں اپنایا تو سلام کہاں سے پیدا, محبت کہاں سے پیدا ہوگا؟ لیکن جو لوگ سلام کرتے ہیں آپ کا تجربہ ہوگا نا, ان کے درمیان بھی محبت عام طور پر قائم نہیں. اس کی وجہ یہ نا کبھی کبھی ہمارے دل کے اندر نفاق ہوتا ہے. سلام تو کر لیے زبان سے, لیکن دل سے کیا نکلتی ہے؟ زبان سے سلام اور دل سے بد دعا. ایسے ہی چلتا ہے نا. دیکھنا گوارا نہیں ہے, لیکن اب گاڑی پھنس گئی ہے تو فارملٹی کے لیے کیا سلام کر ہی لیتے, تو یہ ڈبل اسٹینڈ ہو جاتا ہے. اور اللہ کیا معاملہ, کیا وہ نیت دیکھی جاتی ہے کہ آپ نے سامنے والوں کو دعا دیا ہے تو صرف زبان سے دے دیا ہے, دل سے بھی دعا دیا. تو یہ جو ہے نا کہ سلام کے بعد اگر محبت نہیں پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب اندر سے کیا فالٹ. تو آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری باتیں بتا گئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم محفوظ ہو جاؤ تو سلام کو عام کرو, انشاءاللہ آپ عام کریں گے. اور کیا فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ تو کیا کرو؟ سلام کو آپس میں عام کر دو. آپ گھر کر دیں, ہم نے کیا کرنا ہے, گھر میں آئیں کوئی بھی ہو بچہ اس سے بھی سلام کرے, وہ بچہ سیکھے گا آپ سے سلام کرنا. بھئی وہ ہے نا کہ آپ جو کرو گے بچے وہی کرتے ہیں, آپ جو کرو گے بچے وہی کرتے ہیں. تو آپ سلام عام کرو گے انشاءاللہ یہ فائدے ہوں گے. تیسری چیز, ہمارا جو سلام ہو وہ لمٹ ہو گیا. لمٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو خاص ہے, جس کو ہم جانتے ہیں ہے نا, انہیں تک ہمارا سلام کیا ہو گیا, محدود ہو گیا. یہ بھی گڑبڑی. تو آپ حالانکہ ایک مومن کو چاہیے کہ ہر مومن سے محبت کرے, ہے نا, چاہے اس کو پہچانے چاہے اس کو پہچانے نہ, ہر ایک سے محبت کرنی چاہیے نا. تو ایسے سلام کا معاملہ ہے کہ ہر مومن سے آپ کو کیا کرنی چاہیے, سلام کرنی چاہیے. لیکن ہمارے یہاں کا اچھا مسائل تو تھوڑے اور الگ بھی ہیں.
आप कहते हैं बहुत सारे मुसलमान तो पहचान ही भी नहीं आते ना कि भाई ये मुसलमान है कि नहीं, हम उसको कैसे सलाम करें। अब जैसे हम जैसे लोग हैं तो 2 किलोमीटर दूरी से पता चल जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है कि नहीं। लेकिन कभी हम सफ़र करते हैं ना तो कभी कभी वाक़या पेश आते रहते हैं, सीट पे बैठे रहते हैं। अब हमको तो पूरी दुनिया देख लेती है कि हाँ ये मोहल्ला साहब मुसलमान है, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन में होते हैं कि वो उनको खुद डाउट होता है कि ये मौलाना साहब हमें मुसलमान समझ रहे हैं कि समझ नहीं रहे हैं, समझ रहे। तो क्या करते हैं, उनको खुद के बताना पड़ता है कि मौलाना साहब हम भी क्या है, मोहम्मदन है। क्या है? मोहम्मदन है। ऐसे जुमले बताते हैं, वो बता करके उनको बताना पड़ता है। तो ये भी कोई अच्छी चीज़ नहीं है कि आपको अपनी जुबान से कहना पड़े कि हम मुसलमान हैं। आपको जब अपना मतलब यहाँ पहचान करवाना पड़ रहा है तो आखिरत में क्या होगा, वहां भी आपको बताना पड़ेगा ना कि अल्लाह मैं भी मुसलमान था, मैं भी नमाज पढ़ा करता था, मैं भी रोजा रखा करता, बताना पड़ेगा ना। जब आपकी कंडीशन यहाँ तो वहाँ क्या होगी। ये बहुत बड़ा अलमिया है। सवाल ये है ना कि जब आप पहचानोगे तो सलाम करो, छोड़ो। जिसको नहीं पहचानोगे उसको ना करो, यानी पहचाने मतलब यानी आपको पता नहीं चल रहा है कि मुसलमान है, क्योंकि सलाम जो ना दुआ ये है वो मुसलमानों को आप सिर्फ कर सकते, घरों को नहीं। तो सवाल है कि मुसलमान को करना है। सवाल है कि आप किसी को नहीं पता चलता कि मुसलमान है कि नहीं मुसलमान, उसको छोड़ दो। लेकिन जिसको पता चलता है ना कि ये मुसलमान है उसको तो करो, तो वहाँ कर सकते ना। तो ये इसको लिमिट यानी महदूद ना रखें। हर मुसलमान को, आपके इलाके का हो, आपके गांव का हो, गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, ठीक है, सिस्टम बनाया गया है। लेकिन उसमें यह भी है कि जो पहल करेगा उसको सवाब ज़्यादा मिलता है, क्योंकि पहल में खाकसारी है। कुछ लोग होते हैं ना, मैं इतना बड़ा सलाम कैसे करूँ, ना ये आना है। खाकसार जो होते हैं ना वो सलाम में जल्दी करते हैं, पहल करते हैं, ये खाकसारी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन को खाकसार लोग छोटे जो बनते हैं ना दुनिया में, अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। लेकिन जो बंदे छोटे बनते हैं ना उन्हीं को अल्लाह पसंद करता है। और जो बड़ा बनते हैं, अल्लाह कहता है मुझसे बड़ा कोई होगा तो मैं इन बड़ों को पसंद नहीं करता। तुम बड़ा हो, अपने घर के बड़े हो, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है तुम्हारी कोई हैसियत। तो खुलासे कलाम ये कि सलाम को आम करेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, आप बलाओं से महफूज हो जाएंगे। दूसरा फ़ायदा होगा कि आपस में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तीसरी चीज़, इसको लिमिट में ना रखें, महदूद ना रखें, हर मिलने जुलने वाली, जैसा कि हदीस के अंदर भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया अय्युल इस्लाम खैर, कि बेहतरीन इस्लाम कौन सा है। क्या सवाल, साहबा ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इस्लाम कौन सा है। समझ में आ रहा, बेहतरीन इस्लाम मतलब ये कि बहुत सारे इस्लाम है, क्या इस्लाम तो एक ही है ना। लेकिन सवाल क्या हुआ, बेहतरीन इस्लाम बताओ। कहना ये चाहते हैं कि इस्लाम के जो मानने वाले होंगे ना वो अलग अलग क्वालिटी के होंगे। तो ये कहने का मतलब कि बेहतरीन मुसलमान कौन है। भाई मुसलमान आप देखें ना इस दौर में, क्योंकि अल्लाह उसके रसूल की बात जो है इस्लाम वही है, और इस्लाम ने जो कुछ बयान किया है क्योंकि अल्लाह की निगरानी में हो रहा है, और अल्लाह को जानकारी उसकी लिमिट नहीं है, बहुत दूर तक है। तो क्योंकि यह है कि इस्लाम के मानने वाले क्वालिटी में होंगे। आप देखें मुसलमान है, चोरी करने वाला भी मुसलमान आपको मिलेगा, ज़ाहिरी भी आपको मुसलमान मिल जाएगा ना, झूठ बोलने वाला भी मुसलमान, ये क्वालिटी हो गई ना। तो सवाल क्या है, अय्युल इस्लाम बेहतरीन इस्लाम कौन है, यानी बेहतरीन मुसलमान कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन, खैर इसमें तब्दील, यानी सबसे बेहतरीन हाई क्वालिटी जो होता है ना, सुपर डिग्री लेकिन जो होता है एकदम हाई क्वालिटी, वो कौन है। तो आपने फरमाया वो है जो तुतीमुत ताम, उसके अंदर सिफत क्या होगी, वो लोगों को खाना खिलाएगा। लोगों क्या करेगा, खाना खिलाएगा। अरबों के अंदर क्या था, जब इस्लाम आया ना तो बड़ी तंगदस्ती थी, गुर्बत का ज़माना था ना, तो बहुत सारे लोग मतलब भूखे रहते थे, एक टाइम खाली। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप देख लीजिए, मुहद्दिसीन लिखते हैं, अहले इल्म लिखते हैं कि कभी भी मुसलसल एक दिन में दोनों टाइम आपके घर में चूल्हा नहीं जला हुआ। ये हाथ थी आपकी, फिर भी आप शुक्रगुजार थी, ये सारी चीज़ें थी, वो अल्लाह वाले थे, उनके यहाँ सब चलता था, कोई मसला नहीं। तो वो उस दौर में कहा गया कि खाना खिलाना, यानी खाना जो खिलाए मुसलमान ना, वो बेहतरीन इस्लाम वाला है। तो अब वजह क्या है, देखिए इंसान की ज़िंदगी सिर्फ ये जिए अपने लिए, ये इंसानियत नहीं है। आप अगर सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं कि सिर्फ अपना खाना, अपना पहनना और अपना जीना, दुनिया जाए बाहर में, ये मुसलमानियत नहीं। ये तो जानवर बना है ना, जानवर क्या हुआ, अपना पेट खा लिया, खत्म, गाली हो गई।
تو پھر آپ مسلمان انسان اور جانوروں میں فرق کیا رہ گیا؟ تو کہا کہ بہترین مسلمان وہ کون جو کھانا کھلائے، یعنی یہ خود بھی کھاؤ اور دوسروں کے لیے کھاؤ. یعنی انسان جو ہے اس کی زندگی ایسے ہونی چاہیے کہ خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں. اس لیے آپ بھی اپنی زندگی کچھ ایسا بنائیں کہ اس میں کچھ فائدہ دوسروں کے لیے ہو. جس بھی کاروبار میں اس سے آپ پیسے والے ہیں پیسے لیے دوسروں کو فائدہ بتائیں، طاقت والے ہیں اپنی طاقت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں. جس بھی فیلڈ میں ہے نا آپ اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچ، یہی انسانیت ہے. اگر آپ کی زندگی صرف اپنے لیے بن کے رہ گئی تو حقیقت میں پھر یہ انسانیت نہیں ہے اور ایمان والا تو ہے ہی نہیں. یہ تو بس جانور پناہ ہے جو صرف اپنے لیے جی رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا وہ دوسروں کو کھانا کھلاتا، آپ بھی کھاؤ، کوئی پابندی نہیں، دوسروں کو بھی کھلایا کرو اور دوسروں کو کھلانے میں کبھی بھی مال میں کمی نہیں ہوتی. یہ بھول ہے جو سمجھتے ہیں نا کہ اگر کسی غریب کو 100 روپیے کا کھلا دیا تو 1000 میں سے 100 روپیہ گیا، 1000 میں سے 100 روپیہ گیا، یہ ہوتا ہے نا. لیکن نہیں بولتے. ممکن ہے آپ نے 100 روپیے کا کھانا کسی غریب کو کھلایا، اس 100 روپیے کی وجہ سے وہ 900 روپیہ بچ گیا. ممکن ہے کہ آپ 100 روپیے کا نہ کھلاتے، کسی بڑے بیماری کے شکار ہوتے، 1000 پورا چلا جاتا نا. تو آپ کو پتہ نہیں چلتا نا. اب آپ کو نہیں پتا کہ میں نے 100 کھلا کر وہ جو 900 ہے نا وہ میں نے محفوظ کر لیا. تو یہ ہے کہ وہ طریقے کیا ہوں گے وہ الگ میٹر ہے. لیکن کبھی بھی اللہ کے لیے جو بھی آپ خرچ کریں گے، کھانا کھلائیں گے، اس میں کبھی الحمدللہ نہیں ہوتی. اب دیکھیں نا پروگرام ہوتا ہے اس میں کوئی بھی کرتا ہے، لوگ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیتے ہیں. لیکن آپ نے کبھی دیکھا کہ فلاں صاحب 4000 روپیہ دیے اور اگلے مہینے کی بیچاری کھانے کے محتاج ہوگی؟ کبھی آپ نے سنا؟ نہیں سنا. تو بہترین مسلمان ہے جو دوسروں کو کھلائے. اور آگے جو موضوع سے ہوئے وَتُقْرِمُ السَّلَامَ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، اور مسلمان جو کو سلام کرے، جس کو پہچانے اس کو بھی اور جس کو نہ پہچانے اس کو بھی. یہ بہترین مسلمان ہے. کیونکہ سلام کے لاجک کیا ہے؟ محبت پیدا ہوگی، بلاؤں سے محفوظ رہو گے. اور ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ دوسرے مومن سے محبت کرے. تو دیکھیے محبت ایک دل کا نام ہے. محبت کہاں سے؟ کسی سے آپ محبت کرنا چاہو تو ہوتا نہیں اتنی آسانی سے. دلوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو اللہ کے رسول نے فارمولہ دیا، یہ فارمولہ اپناؤ گے تو اللہ آٹومیٹک تمہارے ایمان والے بھائی کی محبت تمہارے دل کے اندر کیا کر دے گا؟ ڈال دے گا. اور اس کے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے. آپ سے دعائیں بھی سے اللہم انی اسأل حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. ایسے بہت ساری دعائیں سکھلائی کہ اللہ تم میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے. کیا سکھلایا اللہ کے رسول؟ کیونکہ اگر اللہ محبت دل میں نہ ڈالے نا تو کوئی مائی کا لال محبت نہیں ڈال سکتا. آپ دیکھیں میاں بیوی رشتے میں جڑتے ہیں کیسی محبت ہو جاتی ہے. جو زندگی میں وہ تجربہ ان کو پتا ہے. 50 سال کے عمر میں اگر اس کی گھر والی مر جائے وہ کتنا یاد کرتا ہے زندگی بیکار ہوگی ہونا. کیونکہ محبت یہ اللہ ڈالتا ہے. کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ ہے ڈالتا ہے. نکاح کے بعد یہ محبت کون ڈالتا ہے؟ اللہ ڈالتا ہے. تو ایسے ہی اگر محبت اللہ نہ ڈالے دل کے اندر تو کوئی. اور دیکھیے وہی میاں بیوی جس کی نہیں جمتی ہے، محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہو گئی. دنیا کے سارے ہتھ کنڈے اختیار کر لیا دے لیکن اس میاں اور بیوی کے اندر بات نہیں بن پاتی کیونکہ اللہ محبت ڈالتا ہی نہیں. تو محبت ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ. اسی لیے اللہ نے کہ رسول نے دعا سکھلائی کہ آپ دعا کرو پروردگار میرے دل میں پہلی فرصت میں تو اپنی محبت ڈال دے. اللہ کی محبت جب دل میں ہوگی نا تو ہر کام آپ کا کس کے لیے ہو جائے گا؟ اللہ. دیکھیے آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا پھر آپ اسی کو خوش کرنا چاہیں گے. آپ گھر والے سے محبت کرتے ہیں، ہر کوئی کرتا ہے نا اپنی بیوی سے. تو اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے وہ کیا کیا کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو ایسے بندہ جب اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی نا تو ہر کام وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرے گا. اور محبت کا کوئی ایسا ڈوز نہیں ہے کہ پی لو اور پیدا ہو جائے. یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اور اللہ کا جب آپ کو فکر ہوگی نا اب اللہ سے مانگو گے تو اللہ دے گا. تو اللہ کے رسول دعا سکھلائی کو پروردگار تو میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے اور ان کی بھی محبت ڈال دے جن سے تو محبت کرتا ہے. ایمان والوں سے اللہ محبت کرتا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سلام کو عام کرو گے تو پھر ایمان اور دعائیں بھی کرو گے تو ایمان والوں کی محبت آپ کے دل کے اندر کون ڈالے گا؟ اللہ ڈالے گا. اور ایسے اعمال کی بھی محبت ڈال دے میرے دل کے اندر جو اعمال مجھے تیرے قریب کر دے. کتنی اچھی دعائیں ہیں. یعنی بھائی اللہ کس لیے خوش ہوتا ہے؟ نیکیوں سے، کچھ مخصوص اعمال سے.
تو دعا کریں کہ اللہ ان اعمال سے. تو یہ ساری باتیں بہت لمبی ہو جائے گی. خلاصہ کلام ہے جو آج کے درس میں وہ یہ کہ سلام کو عام کریں. نتیجہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ آپ محفوظ ہو جاؤں گے. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ آپس میں محبت کرنے لگ جائیں گے. اور تیسری چیز دھیان رہے کہ یہ سلام محدود نہ رہے, عام ہونا چاہیے. ہر مسلمان کو کرو, پہچانو نہ پہچانو, غریب, بلکہ آپ دیکھیں کسی سے آپ کی دشمنی چل رہی ہو نا, اب اس کو بار بار سلام کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں دھیرے دھیرے اس کی دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. اللہ یہ کہ کسی کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی, وہ الگ میٹر ہے, ورنہ